حامدا و مسلیہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس میں تقریباً ہمارے خاندان اور ہمارے گھر کے اکثر افراد ملوث ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ وہ موبائل رکھنے میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں تو کچھ فوائد بھی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کیا جائے تو موبائل نہایت ہی مفید ہے، لیکن اس کو برے کاموں میں استعمال کیا جائے، رات بھر گیم کھیلنے اور ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنے میں اپنے وقت کو لگایا جائے، یہ غلط ہے۔ بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ آج ہم لوگوں کو تو نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو اور ہم گیم نہ کھیل رہے ہیں، غلط ویڈیو نہ دیکھ لیں۔ پہلے زمانہ تھا کہ لوگ سونے کے وقت میں کتابوں کو پڑھا کرتے تھے اور کتاب پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جایا کرتی تھی، لیکن آج کتاب تو ہمارے گھروں میں بھی موجود نہیں، بلکہ موبائل ہی اصل ہم لوگ سمجھ رکھے ہیں اور موبائل سے وہ سارا کام کرتے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بچوں، سمجھ لو موبائل کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں بچے آنکھوں سے اندھے ہو جا رہے ہیں، ان کا دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ان کے حفظان کام نہیں کر رہے ہیں، بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے اس موبائل کی وجہ سے، چونکہ ان کو تو اس بات کا یقین ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہوگا ہم اپنے موبائل کو کھول کر کے دیکھ لیں گے، اس میں مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس غلط فعل سے ہمیں بچنا ہوگا، رات میں سویرے سونا ہوگا اور صبح کو جلدی سے جاگنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد قصہ گوئی اور ادھر ادھر میں وقت نہ لگا کر کے انسان فوراً سو جائے تاکہ صبح کے وقت اس کو اٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ محترم، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے راستے پہ لگائیے، اچھا کام کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کیجیے، رات میں جا کر کے دیکھیے کہ میرا بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے، سو گیا ہے یا گیم کھیل رہا ہے یا گندا اور ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ آپ جب تک نگاہ ان بچوں کے اوپر نہیں ڈالیں گے، آپ کے بچے نہیں سنور پائیں گے، نہیں سنبھل پائیں گے، صحیح راستے پہ نہیں چل پائیں گے۔ میری آخری میں آپ سے اور خود اپنے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیئات سے بچائے اور حسنات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔